تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ دو لیکچروں میں ہم نے تقریباً تمہیدی باتیں کی تھی، یعنی عربی گرامر کے حوالے سے اس کی ابتدا وغیرہ، فضیلت وغیرہ۔ پھر جو اس سے سیکنڈ ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے بنیادی اصطلاحات کے حوالے سے پڑھا تھا کہ وہ کون سی چند اصطلاحات ہیں جو آگے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حروف تہجی وغیرہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، حروف تہجی کو سمجھنے سے بھی پہلے آپ دیکھیں حروف کی 3 اقسام ہیں۔ حروف کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف تہجی، حروف تہجی۔ اسی طرح دوسری قسم ہے حروف مبانی، اور تیسری قسم ہے حروف معانی۔ بہت ہی آسان بات ہے، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، غور کرنا ہے اس کے اوپر۔ سب سے پہلے دیکھیں حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی سے کیا مراد ہے؟ حروف تہجی ان بنیادی علامات کو کہا جاتا ہے، ان بنیادی علامات کو کہا جاتا ہے جو مخصوص آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حروف تہجی کسے کہا جاتا ہے؟ ان بنیادی علامات کو کہا جاتا ہے جو مخصوص ساؤنڈز کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الف، یہ ایک علامت ہے، یہ ایک مخصوص ساؤنڈ جو ہے، آواز ہے، اس کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ ہے الف، الف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح با، با، یہ با بظاہر تو ایک علامت ہے، لیکن یہ با، یہ جو ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اسی طرح الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں جو بیسیکلی علامات ہیں اور مخصوص آوازوں کی کیا کر رہی ہیں؟ نمائندگی کر رہے ہیں، ایسے حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یعنی حروف تہجی میں ایک تو علامت ہوتی ہے، ایک اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف علامت اور الف یہ اس کا ساؤنڈ، با علامت، با یہ اس کا کیا ہے؟ اس کی آواز ہے۔ اسی طرح تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، واد، ٹھیک ہے، الی آخرہ، آخر تک جتنے بھی حروف آ رہے ہیں ان کی کیا آ رہی ہے؟ ایک علامت ہے اور ایک اس کا ساؤنڈ ہے، یہ حروف تہجی ہے۔ اب تھوڑا سا حروف تہجی کے حوالے سے ہم مزید پڑھ لیتے ہیں۔ پھر یہ جو حروف تہجی ہیں ان کی 2 اقسام ہیں، حروف معجمہ، معجمہ اور مہملہ۔ یعنی انہی الف، با، تا، ثا، جیم میں بعض وہ حروف ہیں جنہیں معجمہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جن پر نقطے ہوتے ہیں انہیں معجمہ کہا جاتا ہے، اور جو بغیر نقطے والے ہیں انہیں مہملہ کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں با ہے، نقطے والا ہے، جیم ہے، تا ہے، ثا ہے، ذال ہے، زا ہے، شین ہے، ضاد ہے، ٹھیک ہے، فا، قاف، یہ جتنے بھی نقطے والے حروف ہیں انہیں معجمہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی میں آپ کو تب بتا رہا ہوں کہ جب آپ آگے اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ بڑی کتابوں میں جائیں تو وہاں پر ان حروف کی نشاندہی نہیں کی جاتی ہے، را ہی لکھا گیا اور کہا جاتا ہے الراء المعجمہ، الراء المہملہ، وہاں پر زا نہیں لکھا جاتا ہے، بالراء المعجمہ۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی نقطے والا را، تو نقطے والا را زا ہی ہوتا ہے۔ تو جو انہیں ہم دوسرے الفاظ میں منقوطہ اور غیر منقوطہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ منقوطہ وہ حروف جن پر نقطے ہوتے ہیں، اور غیر منقوطہ وہ حروف جن پر نقطے نہیں ہوتے ہیں۔ الف بغیر نقطے کے، لام بغیر نقطے کے، واو بغیر نقطے کے، ٹھیک ہے۔ پھر معجمہ جو ہیں ان کی ایک اور تقسیم کی جاتی ہے فوقانی
اور تحتانی، یعنی وہ حروف جن کے اوپر نقطہ ہوتا ہے انہیں فوقانی کہا جاتا ہے، اور جن کے نیچے نقطہ ہوتا ہے انہیں تحتانی کہا جاتا ہے۔ با کے نیچے نقطہ ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ حروف تہجی میں حروف معجمہ ہے، معجمہ میں سے ہے، اور پھر معجمہ میں تحتانی ہے۔ قاف دیکھ لیں، قاف کے اوپر نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں حروف تہجی کے حوالے سے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے حروف مبانی۔ لفظ ہی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے مبانی بنیاد سے ہے، یعنی وہ حروف جو باقاعدہ کسی لفظ کا حصہ ہوں، باقاعدہ طور پر کسی لفظ کا پارٹ بن چکے ہوں، ان حروف کو حروف مبانی کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں، ارشاد۔ اب ارشاد، اس میں الف حروف مبانی ہے، را حروف مبانی ہے، شین حروف مبانی ہے، الف حروف مبانی ہے، دال حروف مبانی میں سے ہے۔ اب یہی حروف جب الگ الگ ہوتے ہیں، ان سے مل کر کوئی لفظ نہیں بنا ہوتا ہے، تو تب تو ہم انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ لیکن جب ان سے باقاعدہ طور پر یہ کسی لفظ کے اندر یوز ہو جاتے ہیں، جب یوزیبل ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں حروف مبانی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی لفظ کی بنیاد بن چکے ہیں، روٹ بن چکے ہیں کسی لفظ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں، آپ اپنے نام کے، آپ کے نام کے اندر جتنے حروف آ رہے ہیں، یا کوئی بھی کتابہ، کتابہ، دیکھیں کاف یہ جب الگ ہوتا تو پھر تو حروف تہجی میں تھا، لیکن جب یہ باقاعدہ طور پر اس لفظ کا پارٹس بن چکا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کاف کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف مبانی میں سے ہے۔ یہ تا حروف مبانی ہے، حرف مبانی ہے، با حرف مبانی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر حروف معانی۔ یہ بھی لفظ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، معانی معنی سے ہے، یعنی وہ حروف جن کا کچھ نہ کچھ نامکمل معنی ہوتا ہے، وہ حروف جو ایک نامکمل معنی رکھتے ہوں، جیسے فی۔ اب فی کا معنی ہے میں، فی کا معنی کیا ہے؟ میں۔ با کا معنی ہے کے ساتھ، یعنی ایک بات وہ حروف تہجی والا ہے، یہ دوسرا با ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ کاف کا معنی ہوتا ہے مانند، مانند کی طرح ہونا۔ انا مثلکی فی السیرہ والصورہ، میں آپ کی طرح ہوں، میں آپ کی طرح ہوں سیرت میں، صورت میں، جو بھی، یعنی بہت مثالیں اس کی بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے حروف ہوتے ہیں، آگے جا کر عموماً علم النحو کے اندر جب ہم حروف کی بحث پڑھیں گے تو ان حروف سے کون سے حروف مراد ہوں گے؟ حروف معانی مراد ہوں گے، نہ کہ حروف تہجی یا حروف مبانی مراد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جا کر میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ان سے کون سے حروف مراد ہیں، حروف معانی مراد ہیں۔ حروف معانی کا ویسے نامکمل معنی ہوتا ہے، یہ کسی لفظ جو ہے اس کا پارٹس تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ اسم اور الفعل کو یا فعل اور اسم کو، دو نون ہو گئے یا نون اور ورب کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو پھر ان کا ایک معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس ملانے سے پہلے ان کا ایک نامکمل معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں با کا معنی کے ساتھ ہے، تو اب ویسے کے ساتھ ایک نامکمل معنی ہے، کس کے ساتھ؟ تو میں نے یعنی اسم ان کے ساتھ، اسم فعل کے ساتھ ملا دیا، کتبت بالقلم۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا اس کا کہ میں نے قلم کے ساتھ لکھا، تو معنی ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اچھا جی، حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 29 ہے، بعض کے نزدیک 28 ہے۔ یہ اختلاف کی وجہ کیوں بنی؟ بعض الف اور حمزہ کو ایک تصور کرتے ہیں، ان کے نزدیک پھر 28 بن جاتی ہے، اور بعض الف اور حمزہ کو الگ الگ تصور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تعداد 29 بن جاتی ہے۔ یہ تو ہمارا حروف تہجی کے حوالے سے جتنا بھی ٹاپک تھا۔ دوسرا ٹاپک ہے الف اور حمزہ میں فرق۔ الف اور حمزہ میں فرق۔ الف اور حمزہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ الف یہ علامت جو ہے، یہ جب بغیر حرکات کے ہو، بغیر زبر زیر پیش کے ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الف کہا جاتا ہے۔ جیسے قالا،
قالا، اب قالا میں دیکھیں قاف کے بعد اور لام سے پہلے جو درمیان میں الف آ رہا ہے، یہ علامت آ رہی ہے، یہ اسے ہم الف کہیں گے، کیوں؟ اس پر حرکات نہیں ہیں۔ اور قرأ، قرأ، اب قرأ میں حمزہ ہے، کیوں حمزہ ہے؟ جب اسی علامت کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ حمزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش حرکات ہوں گے وہ حمزہ ہے، حرکات نہیں ہوں گے تو وہ الف ہے۔ دوسرا ان میں فرق یہ ہے کہ کسی بھی جملے کی ابتدا جو ہے اس کا سٹارٹ اپ جو ہے وہ حمزہ سے تو لیا جا سکتا ہے، لیکن الف سے کبھی بھی سٹارٹ اپ نہیں لیا جا سکتا ہے کسی بھی جملے کا، کوئی بھی جملہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین میں شروع میں الف ہے، حمزہ ہے، اس کے شروع میں الف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر حمزہ جو ہے، حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی۔ یہ کتاب میں بھی آپ کے لکھا ہوا ہے اس کی تعریف۔ وہ حمزہ جو دوران کلام برقرار رہے اور کسی صورت میں حذف نہ ہوتا ہو، ہمیشہ پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، یعنی وہ حمزہ اصلی، اس کا دوسرا نام ہے حمزہ قطعی۔ حمزہ قطعی یہ وہ حمزہ ہے جو لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے اور کسی صورت میں کلام سے حذف نہیں ہوتا ہے، جس طرح انزلہ، انزلہ۔ اب انزلہ میں یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے اور یہ کسی صورت میں نہیں گرتا ہے، کلام کے شروع میں آ جائے، کلام کے درمیان میں آ جائے، کسی صورت میں یہ حذف نہیں ہوتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے انزلہ۔ اور دوسرا ہے حمزہ وصلی، وصل ملانے کو کہتے ہیں، جو دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے حمزہ یوز ہوتا ہے، حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی وہ ہے کہ جو لکھا تو جاتا ہے اور کبھی پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں پڑھا جاتا ہے، یعنی ابتدائے کلام میں آ گیا تو پھر پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب الحمد کے شروع میں، الحمد کے جو شروع میں یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، قطعی نہیں ہے۔ یہ حمزہ کیا ہے؟ وصلی، قطعی نہیں ہے۔ تو جب حمزہ وصلی کلام کے شروع میں آتا ہے تو تب تو پڑھا جاتا ہے، لیکن جب درمیان کلام میں آ جاتا ہے، وسط میں آ جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے هو اللہ، یہ اسم جلالہ کے شروع میں یہ جو حمزہ آیا ہوا ہے یہ درمیان کلام میں آ گیا نا، تو لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ هو اللہ الخالق البارئ، اب ان جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام آگے آ رہے ہیں ان کے شروع میں حمزہ وصلی آ رہا ہے، ان کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ وصلی آ رہا ہے۔ عموماً عربی کتابوں میں آپ دیکھیں تو حمزہ قطعی کے اوپر یا نیچے چھوٹا سا حمزہ ہوتا ہے، جب وہ مضموم یا مفتوح ہوتا ہے تو اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، اور جب وہ مکسور ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے تو اس کے نیچے حمزہ لکھا ہوتا ہے، یہ حمزہ قطعی کی علامت ہوتی ہے۔ اور حمزہ وصلی جو ہے اس کے اوپر اس طرح کا حمزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا ہے، خالی وہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے آج پڑھ لیا ہے، کس حوالے سے؟ ایک تو حروف تہجی کے حوالے سے پڑھا، اور دوسرا ہم نے حمزہ اور الف میں فرق پڑھا، پھر حمزہ کی اقسام پڑھی ہیں۔ حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی۔ قطعی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی صورت میں حذف نہ ہوتا ہو، پڑھا بھی، لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اور حمزہ وصلی اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی گر جاتا ہو، کبھی برقرار ہوتا ہو۔ ابتدائے کلام میں تو لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے سٹارٹ اپ میں، لیکن جب درمیان میں آ جاتا ہے تو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور حمزہ ہے، حمزہ ممدودہ، اس کتاب میں تو نہیں ہے، حمزہ ممدودہ، یعنی الف مد آ جسے ہم بولتے ہیں، الف مد آ، اسے حمزہ ممدودہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی دو حمزہ ہوتے ہیں، یعنی ایک حمزہ ساکن ہوتا ہے اور ایک حمزہ متحرک ہوتا ہے، اس پر زبر ہوتا ہے۔
تو ان میں ادغام کر کے پھر الف مد آ بن جاتا ہے اس سے، تو اسے حمزہ ممدودہ بھی کہا جاتا ہے، الف مد آ بھی عموماً بولی میں کہا جاتا ہے، ویسے حمزہ ممدودہ اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ممدودہ یعنی اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، آدم، ٹھیک ہے، آب و ہوا۔ تو امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس کس طرح کرنی ہے؟ قرآن و مجید کو کھولنا ہے، اس کے اندر آپ نے مختلف حمزہ کے حوالے سے آپ نے چیزیں ڈھونڈنی ہیں، حمزہ وصلی کون سا ہے، حمزہ اصلی کون سا ہے۔ یہاں پر بک کے اندر بھی دی ہوئی ہے ایکسرسائز، جیسے دیکھیں درج ذیل مثالوں میں بتائیے ان میں مستعمل حمزہ کون کون سے ہیں، یعنی رب العالمین، اس میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے یا وصلی ہے العالمین کے شروع میں۔ مالک کے اندر جو حمزہ آ رہا ہے، اسی طرح ایاک کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے، انعمتا کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، اہدنا اس کے شروع میں آ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط سے پہلے آ رہا ہے، المستقیم سے پہلے آ رہا ہے، صراط الذین، الذین کے شروع میں آ رہا ہے، ولضالین، ولضالین کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ قطعی ہے، وصلی ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہچاننا ہے۔ ذالک الکتاب بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ان تمام کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ پہچاننا ہے کہ حمزہ وصلی کون سا ہے، حمزہ قطعی کون سا ہے۔ اسی طرح آپ نے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس آیت کو لکھنا ہے اور اس کے اوپر اعراب لگانا ہے۔ اعراب لگا کر آپ نے اس میں بھی فرق واضح کرنا ہے کہ حمزہ قطعی کون سا ہے، حمزہ وصلی کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن و مجید سے آپ 5 مثالیں، 6 مثالیں یہ اس کی لکھیں، حمزہ وصلی کی، حمزہ قطعی کی، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ پھر بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کوئی مسئلہ، کوئی ٹینشن پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان چیزیں ہیں۔ سوچیں، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں، نہیں سمجھ میں آتا ہے پوچھیں آپ، پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر پوچھیں آپ، انشاءاللہ آپ کو بالآخر سمجھ میں آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔